بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں بجٹ کے بارے میں یہ کہوں گا کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس میں عمران خان کی کامیابی ہو سکتی ہے۔ اور جو میں نے پہلے ویڈیوز میں کہا تھا، اگر آپ اٹھا کے اس ویڈیوز کو دیکھ لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ میں نے اس ویڈیو میں خاص طور سے یہ کہا تھا کہ اسٹیٹ بینک جو ہے اس میں دو چیزوں کی ضرورت ہے، ایک ڈالر اور ایک گولڈ۔ اسٹیٹ بینک کو جن دو چیزوں کی ضرورت ہے وہ ہے ڈالر، گولڈ یا پاؤنڈ، یورو، ان کرنسیوں کی ضرورت ہے اسٹیٹ بینک۔ اور وہ اس معاملے میں اگر اس نے ریئلٹی میں یہ کام کر رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان حکومت کے فیور میں جا رہے ہیں۔ دوسری جو بات آتی ہے وہ آتی ہے تنقید۔ جو لوگ بھی اقتدار سے باہر ہوتے ہیں وہ تنقید ان چیزوں کو لے کے کرتے ہیں جن کا تعلق پاکستان کے ترقی کے لیے نہیں ہوتا۔ تو میں اب تیسری بات کرنے چلا ہوں، وہ یہ کہ اگر آپ کو ڈالر کمانے ہیں، یورو کمانے ہیں، گولڈ کمانا ہے اور اس کو اسٹیٹ بینک میں محفوظ کرنا ہے اور اپنے ڈالر کو مستحکم کرنا ہے تو کرے، لیکن اس کے راستے جو ہے نا وہ ایسے اپنائے جائیں جس میں غریب عوام جو ہے نا مرتی ہوئی نظر نہیں آئے۔ غریب عوام مرتی ہوئی نظر نہیں آئے۔ فرض کرے کہ اگر آپ نے ایک غریب پینشنر جو کئی سالوں سے ریٹائرڈ ہے اور اتنا عرصہ ہو گیا اس کا کہ وہ آج یا کل میں مر جاتا ہے، آج
یا کل میں وہ مر جاتا ہے۔ تنخواہ دار کی بات جو میں نے پہلے بھی کہی تھی ویڈیو میں، آج بھی کر رہا ہوں۔ تنخواہ دار آدمی بہت سارے قسم کے ہیں۔ ایک تو وہ تنخواہ دار آدمی تو تنخواہ بھی لیتا ہے اور نوکری بھی نہیں کرتا، ایک تنخواہ دار آدمی ہے۔ دوسرا تنخواہ دار آدمی جو نوکری بھی کرتا ہے اور ریڑھی بھی چلاتا ہے اور پھر بھی اس کے گھر کا گزارا نہیں ہوتا۔ تیسرا تنخواہ دار جو تنخواہ بھی لیتا ہے، گھوس بھی لیتا ہے۔ گھوس سے مراد بہت ساری چیزیں ہیں۔ اس کی گھوس کی بہت بڑی ڈیفینیشن ہے، بہت بڑی ڈیفینیشن ہے۔ اگر آپ کہیں گے گھوس کا مطلب صرف گھوس ہی ہے، رشوت کا مطلب صرف رشوت ہی ہے، تو ایسا ہے نہیں۔ جو لوگ رشوت کھاتے ہیں وہ گورنمنٹ کے خزانے کو اتنا بڑا نقصان پہنچاتے ہیں کہ وہ خزانہ کم سے کم تر ہو جاتا ہے۔ یہ وہ رشوت خور ہے۔ اب ان کی اگر آپ نے تنخواہ نہیں بڑھائی اس کو کوئی فرق نہیں پڑے۔ پہلے جو پروفیسرس ہوتے تھے، ٹیچر ہوتے تھے، کام کرتے تھے تو ہمیں فخر محسوس ہوتا تھا، لیکن آج ہمیں فخر محسوس نہیں ہوتا۔ آج ہم ڈپریشن میں چلے جاتے کہ ہم نے اپنے بچے کو کہاں داخل کر دیا۔ بچے کو پیغام دیتے اگر پاس ہونا ہے تو ٹیبل کے نیچے سے پیسے ڈال دو اور ہم آپ کو پاس کرا دیں گے، چاہے وہ ڈفر ہو، چاہے ہوشیار ہو، چاہے وہ قابل ہو یا کچھ بھی ہو۔ ہماری جو تعلیم جو ہے اور ہمارے پروفیسر، ہمارے ٹیچر جو ہے، ہم اس وقت اس ٹائپ کے ہو گئے، اس کو بھی شاید تنخواہ کی اتنی ضرورت نہیں ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی سوچ کے عمران خان نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ ان کی تنخواہ نہیں بڑھانی۔ لیکن میں عمران خان کو گزارش کروں گا کہ جو لوگ چور ہیں، خاص میں چوروں کو بھی چھوڑ دوں گا، چوروں کے لیے بھی نہیں کروں گا۔ چوری بھی کیا ہوتی ہے؟ کسی کی جیب کاٹ لی، کسی کا بٹوا نکال لیا، کسی کے 100 روپے نکال دیے۔ لیکن سب سے بڑی جو چوری اور ڈکیتی ہوتی ہے وہ ملک اور قوم کے خزانے کو خالی کرنا۔ لہذا پینشنر حضرات کو اور تنخواہ دار حضرات کو آپ کم سے کم ان کی پینشن کو ضرور بڑھائیں، ان کی تنخواہ کو ضرور بڑھائیں۔ باقی ایسے لوگوں کو پکڑنے کے بہت سارے راستے ہیں۔ اگر آپ اس کو کسی الزام میں پکڑ کے جیل میں ڈالنا چاہتے نہیں ڈالو، اور بہت سارے طریقے ان کو پکڑنے۔ وہ طریقے آپ کو انٹیلیجنٹ آپ کو دے گی، وہ طریقہ آپ کو ایف آئی اے دے گی، وہ طریقہ آپ کو
وہ ادارے انٹیلیجنس ادارے دیں گے جن کو پتہ ہے کہ ہمیں کہاں پہ اور کس کے اوپر ہاتھ ڈالنا ہے اور وہاں کیا نکلنا ہے۔ اگر آپ تنخواہ داروں کو تنخواہیں دیتے رہیں اور ایسے لوگوں کے اوپر ہاتھ ڈالیں تو میں 100 میں سے 100% کہتا ہوں تو ہمارا قومی خزانہ کبھی خالی نہیں ہوگا، ہماری اسٹیٹ بینک کبھی خالی نہیں ہوگی، ہماری حکومت کبھی غریب نہیں ہوگی۔ عمران خان صاحب، میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ غریبوں کے اوپر آپ نظر ضرور رکھا کریں۔ یہ غریب جو ہے نا، ان کی دعائیں بھی عرش پہ جاتی ہیں تو بد دعائیں بھی عرش پہ جاتی ہیں۔ اور ایک جو چیز آپ نے کہی، میرے کو کوئی نہیں نکال سکتا، بہت ہی آپ نے برا کہہ دیا، بہت ہی آپ نے برا کہہ دیا۔ شاید میں سمجھتا ہوں یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ نماز پڑھیں، نماز میں اس بات کی توبہ ضرور کریں، ورنہ آپ کی پکڑ 100% ہے۔ بھٹو صاحب نے کچھ نہیں کیا تھا، بھٹو صاحب نے صرف کرسی کے اوپر ہاتھ مارا تھا، وہ بھی انجانے میں مارا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کو وہ چیز پسند نہیں آئی۔ اور اتنا بڑا ٹیلنٹ، اتنا بڑا لیڈر، اتنا بڑا برین ہمارے ملک سے چلا گیا۔ میں نہیں چاہتا کہ آپ کو بھی کوئی ایسی بد دعا لگ جائے یا اللہ کی طرف سے کوئی ایسی کہانی ہو جائے جو ہم آپ جیسے بندے کو بھی کھو دیں۔ خدا حافظ۔ پاکستان زندہ باد، عمران خان زندہ باد۔